اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ 11ویں شریف کا فاتحہ کس طریقے سے کریں اور کیا طریقہ ہے اور کیا آپ خود کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے یہی چیز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آج کل عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں جب فاتحہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی مولانا کو ڈھونڈتے ہیں یا کسی امام صاحب کو بلوا کر ہم فاتحہ کرواتے ہیں، حالانکہ فاتحہ کروانے والا خود بھی فاتحہ کر سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ دوسرے سے فاتحہ کروانے کے بجائے ہم خود ہی فاتحہ کریں۔ آج کل مسلمانوں میں جو خصوصاً کھانے پر فاتحہ کرنے کا طریقہ رائج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس دوران تلاوت وغیرہ کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جن کھانوں میں ایصال ثواب کرنا ہے وہ سارے کے سارے یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا کسی برتن میں رکھ لیں، نیز ایک گلاس میں پانی بھر کر سب کچھ سامنے رکھ لیجیے۔ اگر شیرنی وغیرہ ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو 3 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ 5 آیات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اب کوئی سا بھی درود شریف پڑھیے۔ آپ کا اگر درود غوثیہ یاد ہے تو وہ بھی پڑھ لیں یا اس طریقے سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اس کے بعد یہ پڑھیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگیے، آپ سے جو کچھ ہو سکے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ میں نے پڑھا، اس میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما کر اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نذر ہے قبول فرما۔ یعنی کہ آپ اپنے انداز میں جس طریقے سے ہو آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر جس کے نام سے آپ فاتحہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر غوث پاک کے نام سے کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ خصوصیت کے ساتھ ہم میرا پیرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ان تمام چیزوں کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد جتنے بھی ہمارے مسلمان مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے، سبھی کے ارواح کو بھی اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔